عزیزان محترم، کبھی ہماری لائف میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ خود امام زمانہ ہم سے ملنے کے لیے آتے ہیں، خود ہمارے وقت کا امام ہم سے ملاقات کے لیے آتا ہے، لیکن ہم امام کو پہچان نہیں پاتے۔ ہماری گنہگار آنکھیں امام کو دیکھنے کے باوجود بھی ہم امام کو پہچان نہیں پاتے۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہماری عقیدے کی کمزوری، ہماری ایمان کی کمزوری۔ کبھی بھی ہمیں شک نہیں لانا چاہیے دل میں۔ اور ملتا ہے کہ کوفے کا رہنے والا ایک شخص تھا، مومن شخص تھا، لیکن اسے امام زمانہ سے ملنے کی بڑی خواہش تھی۔ ایک بار ایسا ہوا، وہ کوفے کی ایک عالم دین کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ آقا، مجھے امام زمانہ سے ملنے کی بڑی تمنا ہے، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس سے میں اپنے وقت کے امام کی زیارت کر سکوں، میں اپنے وقت کے امام سے ملاقات کر سکوں۔ عالم دین نے کہا ایسا کرو کہ تم 40 روز تک یعنی 40 days تک حرم امام حسین میں جا کر زیارت عاشورہ پڑھنا۔ عالم دین کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اگر امام تم سے ملنا چاہتے ہیں، اگر تمہارے عمل میں پاکیزگی ہوگی تو انشاءاللہ 40 دن پورے ہونے کے بعد، یعنی 40 دن پورے ہوتے ہی امام زمانہ خود تم سے ملاقات کرنے آئیں گے۔ عزیزو، اب اس شخص نے سوچا کہ یہ تو بہت آسان عمل ہے، بہت آسان عمل ہے، کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ کوفے کا رہنے والا تھا اور اس لیے اس کے لیے کربلا جانا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اب اس نے یہ عمل کرنا سٹارٹ کر دیا۔ وہ روزانہ حرم امام حسین میں آتا اور زیارت عاشورہ پڑھا کرتا تھا۔ عزیزو، جب 10 دن گزر گئے، جب 10 days گزر گئے اور وہ روزانہ آتا تھا، اور جب 15واں دن آیا تو اس کے دل میں پہلی دفعہ شک آیا۔ اور دیکھیے، یہ شک انسان کو اپنے امام سے ملنے کے باوجود بھی اپنے امام کو پہچان ہم عزیزو نہیں پاتے، کیونکہ یہ شک ہی عزیزو ایسا ہوتا ہے کہ ہم امام سے ملتے بھی ہیں لیکن امام کو ہم پہچان نہیں پاتے، کیونکہ یہ شک جو ہمارے دل میں بیٹھ گیا ہوتا ہے۔ تو دیکھیے عزیزو، اب اس کے دل میں شک آیا، اسے سوچا کہ امام زمانہ وقت کے امام ہے اور میں ایک گنہگار بندہ ہوں، میرا امام مجھ سے ملاقات کے لیے کیوں آئے گا؟ ایسا اس کے دل میں شک آیا۔ اور عزیزو، کبھی ہمیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ وہ امام جو اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، جو ہمیں ہمارے والدین سے زیادہ محبت کرتا ہے، جو ہمارے اتنے گناہ کرنے کے باوجود بھی ہم سے کبھی ناراض نہیں ہوتا۔ تو ایسا ہمیں کبھی سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ بہرحال اس شخص نے کسی طرح سے ہمت جٹا کر 25 دن گزار دیے، اسی سوچ میں 25 دن گزر گئے، لیکن جب 25 days گزرے، امام کی اس کی ملاقات امام سے نہیں ہوئی، اب اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ امام مجھ سے ملاقات کرنے نہیں آئیں گے، امام مجھ سے ملنے نہیں آئیں گے، اور ابھی تو یہی سوچ میں 35 days گزر گئے۔ لیکن جب 35واں دن گزر گیا تو وہ شخص اس بات پر یقین کر بیٹھا کہ امام اب نہیں آنے والے، امام اس سے ملاقات نہیں کریں گے۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر امام کو آنا ہی ہوتا تو امام تو اب تک آ چکے ہوتے۔ عزیزو، اب یہی سوچ میں 39 days گزر گئے۔ جب 39 days گزرے، جب آخری دن آیا عزیزو، تو وہ حرم امام حسین سے زیارت پڑھ کے ہمت ہار کر جب باہر نکل رہا تھا تو اسے ایک گھوڑے سوار نظر آیا،
اس گھوڑے سوار نے اس سے کہا، اس کا نام لے کر سب سے پہلے پکارا۔ جب نام لے کر اسے پکارا تو وہ شخص ایک دم سے چونک گیا۔ اس شخص نے گھوڑے سوار سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو ایک مرتبہ اس گھوڑے سوار نے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ شخص کہتا ہے میں کوفہ جا رہا ہوں۔ کہا کہ کوفہ کے رہنے والے ہو نا؟ کہا میں کوفہ کا رہنے والا ہوں۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کوفہ کس طرف سے جاؤں گے؟ اب گھوڑے سوار نے اس شخص سے سوال کیا کہ تم کوفہ کس طرف سے جاؤں گے؟ خشکی کی جانب سے جاؤں گے یا تری کی جانب سے؟ تری کے راستے سے جاؤں گے۔ اب اس شخص نے کہا کہ میں خشکی کے راستے سے کوفہ جاؤں گا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، جا رہے ہو نا؟ تو ہاں۔ کہا ہاں۔ تو کہا تو جاؤ اور جا کر کوفے میں ایک شخص ہے، یہ اس کا پتہ ہے۔ اس گھوڑے سوار نے پتہ دیا۔ کہا کہ اس کا پتہ ہے، تم اسے یہ 40 درہم یا 40 درہم اسے دے دینا۔ اب اس شخص نے کہا ٹھیک ہے میں دے دوں گا۔ اب جیسے ہی وہ شخص چلنے لگا تو ایک بار اس گھوڑے سوار نے پیچھے سے روکا، روک کے کہا رکو نا، سنو۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ایک بات یاد رکھنا کہ تم جب اس فلاں شخص کو یہ پیسے دینے جاؤ تو فجر کے وقت اس کے گھر جانا، کسی اور ٹائم نہیں جانا، فجر کے وقت جانا۔ اور جب فجر کے وقت تم جاؤ گے نا تو اس کا حلیہ میں تمہیں بتائی دے رہا ہوں۔ تو کہا بتائیے کیسا حلیہ ہے؟ کہا کہ اس کے جسم پر خون لگا ہوگا، لیکن تم پریشان نہ ہونا کیونکہ وہ ایک قصاب ہے۔ اب اس شخص نے کہا ٹھیک ہے۔ عزیزو، اس شخص کو حیرت ہو رہی تھی کہ یہ اتنا سب کچھ، یہ گھوڑے سوار اتنا سب کچھ کیسے جانتا ہے۔ اب یہی سوچ میں جب وہ واپس چلنے لگا تو ایک بار کی پلٹ کے اس گھوڑے سوار سے پوچھتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس گھوڑے سوار نے جواب دیا کہ میرا نام قائم ہے، لیکن یہ شخص ابھی بھی نہیں پہچان سکا۔ عزیزو، علماء کہتے ہیں کہ جب ہم امام وقت سے ملتے ہیں نا تو اس وقت ذہین سے ذہین انسان، کتنا بھی زیادہ ذہین ہو نا، لیکن اپنی عقل کو کھو بیٹھتا ہے۔ یہ شخص عزیزو شاید ہمارے ساتھ بھی کچھ ویسا ہی نہیں ہو رہا نا کہ ہمارا امام ہماری نظروں کے سامنے ہے، اور یقیناً کبھی ایسا بھی ہوا ہوگا کہ امام ہم سے ملے ہوگے لیکن ہماری یہ ایمان کی کمزوری، عقیدے کی کمزوری جو ہم امام کو پہچان نہ سکے۔ تو بہرحال جب وہ شخص کوفہ پہنچا اور جو امام زمانہ نے پتہ دیا تھا وہ اس پتے پر پہنچا، فجر کے ٹائم جب پہنچا ہے، فجر کے وقت جب پہنچا، اب اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس قصاب نے، جو گھر کا رہنے والا تھا قصاب، اس نے دروازہ کھولا۔ جیسے ہی وہ قصاب باہر آیا، وہی حلیہ جو امام نے بتایا تھا، بالکل وہی حالت، یعنی پورا خون میں، اس کے کپڑوں پر، اس کے جسم پر خون لگا ہوا ہے، ہاتھوں پر خون لگا ہوا ہے۔ وہ قصائی نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اب اس شخص نے سارا واقعہ بتایا کہ دیکھو میں ایسے سے جاتا تھا، اور جب میں امام حسین کے حرم سے نکلا تو ایک گھوڑے سوار نے مجھے یہ پیسے دیے۔ ایک بار کی یہ سننا تھا، وہ قصائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک مرتبہ وہ قصائی کہتا ہے کہ آپ یہاں ٹھہرے، میں ابھی آتا ہوں۔ عزیزو، اب وہ قصاب اندر گیا، اس نے غسل کیا، وضو کیا اور ایک بہترین لباس پہنے کے باہر گیا۔ جب باہر آیا، عزیزان محترم، اب یہ شخص جس نے زیارت عاشوراء کا عمل کیا تھا وہ حیران ہے، حیران ہو کر سب دیکھ رہا ہے۔ ایک بار کی وہ شخص قصائی سے سوال کرتا ہے کہ آپ مجھے یہاں کھڑا کر کے کہاں چلے گئے تھے؟ وہ قصائی کہتا ہے کہ میں اس خوش نصیب آنکھوں کو چومنا چاہتا ہوں کہ جو امام سے مل کے آ رہی ہے۔ کہا اس خوش نصیب آنکھوں کو چومنے کے لیے میں غسل کرنے گیا تھا جس نے امام کی زیارت کی ہے۔ اب وہ شخص کہتا ہے کیا بات کر رہے ہو آپ؟ کہا میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ اب قصائی کہتا ہے کہ میں نے امام وقت سے یہ دعا کی تھی کہ مولا میں بہت پریشانی میں ہوں،
مولا مجھے 40 درہم کی ضرورت ہے، اے مولا آپ مجھے 40 درہم عطا کر دے۔ اور شخص کہتا ہے کہ میں جب بھی امام کو اپنی پریشانی بتاتا ہوں نا تو امام زمانہ ہر بار میری پریشانی دور کرتے ہیں۔ کہا میں نے بس مانگا ہی تھا اور امام نے مجھے عطا بھی کر دیا۔ عزیزو، اب یہ سننا تھا وہ شخص جس نے یہ 40 دن کا زیارت عاشوراء کا عمل کیا تھا، اب اس کی آنکھوں سے، اس شخص کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ رو کے کہنے لگا کہ امام آپ مجھ سے ملے اور میں اتنا بد نصیب، اتنا گنہگار کہ آپ کو پہچان نہ سکا۔ اے مولا میرے دل میں یہ شک تھا کہ میں کہا اور امام آپ کہا آپ مجھ سے ملنے نہیں آئیں گے، لیکن مولا آپ مجھ سے ملنے بھی آئے، آپ نے مجھے اتنی نشانیاں بھی بتائی، آپ نے مجھے اپنا نام بھی بتایا، لیکن مولا میں آپ کو پہچان نہ سکا۔ عزیزو، صرف ایک یقین کی کمی کی وجہ سے، یقین کی کمی کی وجہ سے، عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے، ایمان کی کمی کی وجہ سے وہ شخص امام زمانہ کو پہچان نہ سکا۔ عزیزو، اب وہ شخص سوچنے لگا کہ ایک قصاب امام کو پہچان گیا لیکن میں امام کو پہچان نہ پایا۔ تو عزیزو، ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جس سے مانگ رہے وہ یقیناً ہمیں عطا کریں گے۔ ہم جس سے بلا رہے، جس کی زیارت کے لیے تڑپ رہے، تو عزیزو جب زیارت کے لیے تڑپ رہے ہو نا تو کبھی دل میں ایسا شک نہیں پیدا کرنا کہ امام مجھ سے ملے گے یا نہیں، کبھی ایسا شک دل میں نہ آنے پائے۔